علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے روزوں کی اقسام قسمیں بیان کروں گا۔ روزوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: فرض، واجب، مستحب۔ فرض جیسے رمضان شریف کے روزے اور کفارے کے روزے۔ کفارے کے روزے ان روزوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا، سحری کھائی اور بلا کسی شرعی عذر کے روزے کو توڑ دیا، کھا لیا پی لیا جان بوجھ کر، تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا بھی واجب ہوگی، اور جرمانے کے طور پہ، کفارے کے طور پہ، بدل کے طور پہ اس کو 60 روزے لگاتار کنٹینیو رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ کفارے کے روزے ہوتے ہیں، 60 روزے۔ اسی کو کفارے کے روزے کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے اور کفارے کے روزے یہ فرض ہوتے ہیں۔ دوسرے پہ واجب ہوتا ہے، جیسے نظر کے روزے ہوتے ہیں، منت کے روزے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے منت مانگی، نظر مانگی کہ اگر اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، تو یہ روزے واجب ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ کام ہو جاتا ہے، کام ہونے کے بعد میں وہ روزے رکھنا واجب ہو جاتے ہیں، تو یہ روزے واجب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی نے نفل روزہ رکھا، ابتدا میں شروع میں وہ نفل تھا لیکن اس نے اس روزے کو توڑ دیا، تو توڑنے کی بنا پر، توڑنے کی وجہ سے اب اس روزے کو رکھنا بعد میں واجب ہو گیا۔ تو 2 قسم میں نے آپ لوگوں کو بتا دی، فرض کے روزے اور واجب کے روزے۔ اب آتے نفل کے روزے۔ محرم کی 9ویں یا 10ویں تاریخ کے 2 روزے یا 10ویں 11ویں تاریخ کے 2 روزے، یہ رکھنا نفل ہے، مستحب ہے۔ نفل کو مستحب بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا 1 روزہ، یہ بھی نفل ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کی 15ویں تاریخ کا 1 روزہ، جس کو ہم شب برات کے نام سے موسوم کرتے ہیں، وہ روزہ رکھنا فرض واجب ضروری نہیں بلکہ نفل ہے، مستحب ہے۔ رکھ لو تو ثواب، نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں۔ نفل کا مطلب یہی ہوتا ہے، تو رکھو گے تو ثواب اور نہیں رکھو گے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ فرض واجب ان کو رکھنا ضروری ہوتا ہے، چھوڑنے کی بنا پر سخت سے سخت گناہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایام بیز کے روزے، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کے 3 روزے، یہ بھی مستحب ہے، تینوں کی تینوں روزے۔ اسی طریقے سے پیر اور جمعرات کے روزے، یہ بھی نفل ہے۔ تو اس میں آپ فرق سمجھے، فرض واجب جن کو رکھنا ضروری ہے، چھوڑنے کی بنا پر گناہ ہوتا ہے۔ نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے، جتنی مثالیں میں نے نفل کی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، یہ سب کے سب یہ نفل کے کیا ہے، ان کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے اختیار میں ہے، رکھیں گے تو ثواب اور نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان کو واجب ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں روزے کے فرائض کی طرف۔ روزے کی بھی 3 فرض ہیں، جیسے نیت کرنا۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ اگر آپ رات میں نیت نہ کر سکے تو نصف النہار تک، دوپہر تک آپ نیت کر سکتے ہیں، آدھے دن تک یہ نیت کافی ہو جائے گی۔ تو نیت کرنا بھی ضروری ہے، یہ فرض ہے، نیت نہیں کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ دوسرا فرض ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک کھانے پینے کی تمام تر اشیاء، چیزیں، ان کو اپنے پیٹ میں داخل ہونے سے روکنا، یہ بھی فرض ہے۔ پیٹ میں کچھ جاتا ہے، کچھ کھاتے پیتے ہیں تو روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا فرض ہے ہم بستری صحبت کرنے سے رکنا، اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رات کے وقت بھی اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ آپ صبح میں، یعنی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کر سکتے۔ یہ 3 فرض ہے جن کا کرنا ضروری ہے، اگر ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے روزے کی کچھ سنتیں ہیں، اگر ہم سنت کے مطابق روزہ رکھیں گے تو ثواب میں اضافہ ہوگا، ثواب میں خوب برکت ہوگی، ثواب میں، روزے میں، زندگی میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ خوب برکت دے گا۔ تو سب سے پہلے ہم خیال رکھیں، جب ہم سحری کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو سحری کو دیر سے، تاخیر سے کھانا چاہیے، یہ سنت ہے۔
افطاری میں تاخیر نہیں کرنا، افطاری میں جلدی کھانا، جیسے ہی افطاری کا وقت ہوتا ہے تو فوراً کھا لینا چاہیے۔ ایک سنت یہ ہے کہ رمضان شریف میں تلاوت قرآن کثرت سے کرنا چاہیے، خوب پڑھنا چاہیے، جتنی بھی آپ کے اندر طاقت و قوت ہے خوب پڑھنی چاہیے۔ بےہودہ باتوں سے رکنا چاہیے، لا یعنی فضول باتوں سے، بیکار باتوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ اور آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ بھی سنت ہے۔ 21ویں تاریخ سے لے کر 21ویں تراویح اور 20واں روزہ مغرب سے کچھ منٹ پہلے مرد حضرات بھی عورت بھی جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے اس وقت تک اعتکاف کرنا 10 دن کا، یہ بھی مستقل سنت ہے۔ اگر ہم سنتوں کا اہتمام کر کے روزہ رکھیں گے تو ثواب میں خوب اضافہ ہوگا، خوب برکت ہوگی زندگی میں بھی، اور آپ کے اعمال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خوب برکت پیدا کر دے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔